نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ علماء کے دعوت کے کام میں لگنے کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے، عالمانہ تبلیغ میں اور عامیانہ تبلیغ میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ جامعیت اور اعتدال کی دعوت دی جائے۔ جامعیت سارے شعبوں کا، دین کے سارے شعبے اور دین کی ساری محنتیں، دین کے سارے شعبے، اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سارے شعبے اہمیت رکھتے ہیں۔ سارے شعبوں کے نئے پرانے مسائل، سارے شعبوں کی جزئیات بہت بڑا موضوع ہے۔ تو دین کے سارے شعبوں کا جامع تصور اور دین کی ساری خدمات کا جامع تصور، جب سارے شعبے اہمیت رکھتے ہیں تو سارے شعبوں کو زندہ کرنے کی محنتیں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن کی اہمیت ہے، تجوید سکھانے کی اہمیت ہے، تصحیح کرنے کی اہمیت ہے، دارالقضاء کی اہمیت ہے، دارالافتاء کی اہمیت ہے، تصنیف و تالیف کی اہمیت ہے، رد فرق ضالہ کی اہمیت ہے، مناظروں کی اہمیت ہے، اسلامی مالیاتی نظام سودی نظام سے بچانے کی اہمیت ہے، کسانوں میں عشر و زکوٰۃ کے مسائل بتلانے کی اہمیت ہے، اسلام کا نظام زراعت۔ جب سارے شعبوں کی اہمیت ہے تو پھر سارے شعبوں کو زندہ کرنے والی ساری محنتوں کی اہمیت ہے۔ کسب حلال کی اہمیت ہے، کسب حلال کی طرف رہبری کرنے والی محنت ہے۔ ملازمت کیسے کریں، تجارت کیسے کریں، سرکاری ملازمت کیسے کریں، سرکاری شعبہ جات میں کیسے نمائندگی کریں۔ سرکاری شعبہ جات میں ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہے، آئی پی ایس آئی ایس کا شعبہ ہے، اسمبلی اور پارلیمنٹ کا شعبہ ہے، صحافت کا شعبہ ہے، میڈیا کا شعبہ ہے۔ تو سرکاری شعبہ جات میں مسلمانوں کی نمائندگی، اسلام کی نمائندگی کیسے کریں، اس کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری محنتیں کی ہیں۔ تو اہل علم کے اس محنت میں لگنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کے سارے شعبوں کی اہمیت اور ان شعبوں کو زندہ کرنے والی محنتوں کی اہمیت امت میں زندہ ہو جائے۔ دین کے مختلف خدام میں فاصلے کم ہو جائے۔ جب ہم سب ایک ہی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ہی سرحد کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو بحری فوج کا، بری فوج کا، نیوی کا، خشکی پر کام کرنے والی فوج کا اور ملک کی معیشت کا، بلدیہ کا اور سیاست، پولیس کے شعبے کا، جاسوسی کے شعبے کا، سب شعبوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ سب شعبوں میں کام کرنے والے عملے سے ایک دوسرے سے رابطہ رہتا ہے۔ ہر آدمی اپنے شعبے میں کام کرتا ہے لیکن رابطہ سب سے رہتا ہے، کیونکہ ہم سب ایک سلطنت، ایک حکومت کی
حفاظت ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو دین کی ساری محنت کرنے والوں کے ساتھ تعاون کا ماحول ہوگا، تعارض کا ماحول نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم اس محنت میں جب چلے تو ہر بات مستند اور نفی تلی ہو، کوئی بے سند، غیر مستند، غیر معتدل بات اہل علم کی طرف سے نہ چلائی جائے۔ اس سلسلے میں آدمی کو محنت کر کے بولنا پڑتا ہے۔ کافی علماء نے اس موضوع پر کام کیا۔ تنبیہات کے نام سے پڑوسی ملک میں مولانا عبد الباقی اخندزادہ دامت برکاتہم کی 4 جلدوں میں کتاب ہے۔ اسی طریقے سے طارق امیر اللہ صاحب کی کتاب ہے۔ غیر معتبر روایات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف اکابر کی تحریروں کی روشنی میں، اسی طریقے سے مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں ایک عالم دین نے کام کیا۔ ضعیف اور موضوع روایات کا علمی جائزہ۔ اسی طرح چوتھا کام عقل کنواں کے شیخ الحدیث اور رضوان صاحب معروفی نے کام کیا عمدۃ الاقاویل کے نام سے۔ تو احادیث بھی بے سند نہ ہو اور بات بھی ایسی نہ ہو کہ جو دین کے کسی دوسرے شعبے کی تنقیص اور دوسرے شعبے کی توہین کی طرف لے جاتی ہو۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک صاحب بیٹھنے والے تھے، تو انہوں نے سنایا کہ اگر مولانا کے بیان میں کوئی مفسر بیٹھتا تو اسے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی، اگر کوئی محدث بیٹھتا تو اسے کوئی نقص محسوس نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی صوفی بیٹھتا تو شعبہ تصوف کو جرح کرنے والی، نقد کرنے والی کوئی بات نہیں ملتی تھی، اگر کوئی مدرسے والا بیٹھتا تو وہ بھی فائدہ اٹھاتا، اگر کوئی نقل و حرکت تبلیغ والا بیٹھتا تو وہ بھی فائدہ اٹھاتا۔ حضرت علی میں ردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم اسلام نے جس خطیب کو سب سے زیادہ سنا ہے وہ مولانا عمر پالنپوری ہے۔ نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پس مرگ زندہ کتاب حضرت کی، تو اس میں لکھا ہے کہ ہم بھی جاتے تھے نظام الدین، حضرت رحمۃ اللہ علیہ عمر صاحب پالنپوری کے بیان میں بیٹھتے، آنکھوں کو غسل صحت نصیب ہو جاتا۔ داعی کے کلام میں جھول نہیں ہوتا علمی اعتبار سے، داعی کے کلام میں کسی کو زک پہنچانے، ضرب دینے، ٹھیس پہنچانے کا کوئی عنصر اور جرثومہ نہیں ہوتا ہے۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ داعی کو وہاں سے بات شروع کرنا چاہیے جو اس کے اور مدعو کے درمیان مشترک ہے، جو اس کے اور مدعو کے درمیان مشترک ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب آقا کے امتی ہیں۔ یہاں سے بات قدر مشترک، امور مشترکہ کو داعی نمایاں کرتا ہے۔ امت کو جوڑنے والی چیزیں زیادہ ہیں، امت کو توڑنے والی چیزیں کم ہیں۔ تو جوڑنے والی چیزیں، متفق علیہ امور پر داعی کو اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیے، لگانا چاہیے۔ خالق سے تعلق کمال ہے، مخلوق سے تعلق کمال نہیں ہے۔ مخلوق سے تعلق بھی اس لیے ہے تاکہ خالق مل جائے۔ مخلوق سے تعلق اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ بیٹھیے۔
اپنی طبیعت پر جبر کر کے صبر کر کے بیٹھیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے تعلق مع اللہ اور اپنی تنہائی کی عبادت کو چاہتے تھے. چلے لگ جائیں، 4 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائے، تو آدمی دیکھ لے کہ اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے یا مخلوق سے تعلق بڑھ رہا ہے. مخلوق کے ساتھ بیٹھنے میں لذت ملتی ہے یا اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں رہتے ہوئے انس ملتا ہے. اللہ کا تذکرہ زبان پر زیادہ رہتا ہے یا غیر اللہ کا تذکرہ زبان پر رہتا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کی فکر زیادہ ہے یا مخلوق سے قریب ہونے کی فکر زیادہ ہے؟ بات وہی ہے جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیعت اور تعلق کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ کی صحبت سے مجھے 3 فائدے ہوئے. یہ منزل ہے اصل، جس منزل تک محنت کر کے آدمی کو پہنچنا ہے. سب سے پہلی بات حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی صحبت میں مولانا الیاس صاحب کے والد خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال رہے. حضرت گنگوہی نے فرمایا حضرت سب سے پہلا یہ فائدہ ہوا کہ مادح اور ذام نگاہوں میں برابر ہو چکے ہیں. تعریف کرنے والا، برائی کرنے والا، واہ کرنے والے، آہ کرنے والے، تھو کرنے والے اور استقبال کرنے والے نگاہوں میں برابر ہو چکے ہیں. دوسرا فائدہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ہوا کہ نافع اور ضار سوائے اللہ کے کوئی اور نظر نہیں آتا. نافع اور ضار سوائے اللہ کے کوئی اور نظر نہیں آتا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ شریعت طبیعت بن چکی ہے. جو شریعت چاہتی ہے وہی طبیعت چاہتی ہے، طبیعت وہی چاہتی ہے جو شریعت چاہتی ہے. یہ اصل علم اور عمل کا کمال ہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے. اسی کی محنتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے. مزاجوں کو نبھانا، ہر علاقے میں ہر امیر مامور کے ساتھ ہر موسم میں کام کرنے کا سلیقہ آ جائے تو اس کا مطلب تبلیغ آ چکی ہے. ہر موسم میں، ہر علاقے میں، ہر آدمی کے ساتھ ہر حال میں کام کرنے کا سلیقہ آ جائے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے داعی کے لیے کہ مدعو کو کبھی ہلکا نہ سمجھے. داڑھی کاٹنے والے سے بڑا گناہگار وہ ہے جو داڑھی کاٹنے والے کو ہلکا سمجھتا ہے. زنا کرنے والے سے بڑا گناہ اس نے کیا جو زانی کی غیبت کر رہا ہے. تقوی زیادہ نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا نام ہے. تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے، زیادہ نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہے. کہیں پارے پڑھنا آسان ہے، ایک جگہ حرام دیکھنے سے نگاہ نیچی کرنا مشکل ہے. پوری تہجد آسان ہے اور تنہائی کا ایک گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو جائے گا. اتق المحارم تکن اعبد الناس.
ہر عمل آدمی سیکھتا ہو. مولوی صاحب بیان سیکھ جاتے ہیں، خدمت نہیں سیکھتے. بیان سیکھ جاتے ہیں، انفرادی دعوت نہیں سیکھتے ہیں. لمبی گفتگو کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، لمبی دعا کی عادت نہیں ہوتی ہے. زندگی میں اصل جو نقص ہے، جو خلا ہے، اس کی ملا کی فکر ہونی چاہیے، اس کو بھرنے کی فکر ہونی چاہیے. ماں باپ کو جوڑنا، بھائی بہنوں کو دین سے، اہل دین سے، دعوت دین سے، صحبت اہل دین سے جوڑنا، تاکہ گھر کے سارے افراد کی فکر یکساں ہو جائے تو پورے گھرانے کو دین پر چلنے میں سہولت ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.